اس امت کا یوسف جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کو حضرت معاویہ نے گورنر لگایا مدینے کا، گن پوائنٹ پہ یزید کی بیعت لیتا تھا، بخاری میں آیا 4827 نمبر حدیث 4827۔ نبی اسلام نے کو بندر کہا ہوا ہے۔ اس حدیث کو اہل حدیثوں کے بڑے امام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ تو بنو امیہ کے بارے میں جو آپ کے عقائد ہیں، پچھلے دنوں میں ایک سن رہا تھا لیکچر، اس میں آپ فرما رہے تھے بنو امیہ تے شیعی کوئی نہیں، اہل بیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے 22 دفعہ کم و بیش جنت کی بشارت دی، وہ بھی ان میں بنو امیہ سے تعلق رکھتے حضرت عثمان کے قاتلوں کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، وہ تو خلیفہ راشد ہے، ان کے پائے کا تو امت میں صحابہ کرام میں کوئی نہیں ہے، سیدنا ابوبکر اور عمر کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ رہے مولا علی یا سیدہ فاطمہ، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، وہ اہل البیت میں ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی اوپر کا درجہ ہے، وہ صحابہ اور اہل بیت دونوں ہیں۔ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، صحابہ میں حضرت عثمان سے اوپر صرف حضرت ابوبکر عمر ہے، ان کی تو بات ہی نہ کریں نا، کہ جب ہم بنو امیہ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد ان کو لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں نا، تو اس سے پہلے پورا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس مقدمے کے بعد یہ بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ بیچ میں سے جملہ اٹھائیں گے یا میرے ایک رڈس کو کہ مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں، اس کو اٹھا کے فتویٰ لگائیں گے تو اس طرح کا فتویٰ تو قرآن پہ بھی لگ جائے گا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا ہے بندر اور خنزیر، جبکہ کئی انبیاء خود یہودی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے نا، لیکن قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو اب کوئی یہودی اٹھ کے یہ سوال کرے کہ جی یہ جو خنزیر اور بندر کہا گیا ہے یہودیوں کو، تو یہودی تو پیغمبر بھی ہیں، تو ہم ان کو بتائیں گے بھئی پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ سبت کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے کام ڈالا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، تمام کی بات نہیں ہو رہی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہے وہ بھی تو ایک تاریخی واقعہ ہے نا، لیکن اگر اس واقعے کا کوئی مذاق اڑانا شروع کر دے کہ آپ بار بار تاریخ بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں، تو بھائی ہمیں برا لگے گا کہ ہم قرآن بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ صحابہ تھے، اور وہ ڈبل صحابی تھے۔ حضرت معاویہ تو سنگل صحابی ہیں، ہاں، حضرت یوسف کے بھائی ڈبل صحابی تھے، وہ حضرت یوسف کے بھی صحابی بنتے ہیں اور حضرت یعقوب اپنے باپ کے بھی، اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ تو یعنی حضرت ابو سفیان کی اولاد ہے، اور حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ پیغمبر کی اولاد تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی غلطی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اب اس غلطی کو کوئی بیان کر دے اور کوئی کہہ دیے تو تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ بھائی، ٹھیک ہے۔ برادران یوسف کی مثال آج تک دی جاتی ہے، اردو کا محاورہ ہے برادران یوسف، اس کا مقصد حضرت یوسف کی توہین کرنا نہیں ہوتا، ان کے بھائیوں کی، بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ غلط کام کیا تھا۔ اسی طریقے سے اس امت کا یوسف جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بنو حکم کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، یہ خواب آپ نے جب دیکھا اس کے بعد آپ وفات تک مسکرائے نہیں ہیں کھل کے، آپ کو یہ غم لاحق ہوا کہ میرے بعد میرے ممبر کے اوپر بنو حکم کے بندر مسلط ہو جائیں گے۔ اچھا، اب بنو حکم کے بندر کون ہیں؟ حکم کا بیٹا تھا مروان، جس کو حضرت معاویہ نے گورنر لگایا مدینے کا، گن پوائنٹ پہ یزید کی بیعت لیتا تھا، بخاری میں آیا 4827 نمبر حدیث 4827۔ نبی اسلام نے ان کو بندر کہا ہوا ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مسند ابی یعلا میں بھی۔ اس حدیث کو اہل حدیثوں کے بڑے امام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ حکم کے دو بیٹے تھے، مروان اور مروان کے آگے سے جو بیٹے تھے ایک عبدالعزیز تھے، ان کے آگے بیٹے عمر بن عبدالعزیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، عمر بن عبدالعزیز جن کا پورا نام ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم،
ان کو تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بنو امیہ کے بندر ہیں، حالانکہ حضور نے ان کو بندر کہا ہوا ہے، بنو حکم کو۔ تو کیا آپ نبی سے بھی جھگڑیں گے کہ جب حضور کہہ رہے تھے بنو حکم کے بندر، تو آپ کو ساروں کو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کہتے ہیں کہ چند کو نکال کے، کہ نبی اسلام نے کہا بنو حکم کے بندر، آپ نے یہ نہیں کہا کہ چند بندر اور باقی ٹھیک۔ تو ہم جو ٹھیک ہیں ان کو بندر نہیں کہتے، اگرچہ حضور نے تو جنرل بات کی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم بنو امیہ کہتے ہیں تو بالکل وہی طریقہ ہے جو حضور نے بھی بنو حکم کہا ہے، اس میں عمر بن عبدالعزیز شامل نہیں ہے۔ اب حضور سے کوئی گلہ کرے گا کہ آپ نے عمر بن عبدالعزیز کو بھی بندر کہہ دیا، وہ تو آپ کے اہل بیت کے ماننے والے تھے، انہوں نے تو بنو امیہ کی بدعتوں کو ختم کیا ہے، وہ امت کے پہلے مجدد ہیں۔ تو اگرچہ حضور نے جنرل کہا ہے حکم کی اولاد کو بندر، لیکن جنرل ایک کثرت کی بات ہوتی ہے، چند انڈیویجول اس سے خالی ہیں۔ آپ حضرت عثمان کی بات کر رہے ہیں، میرے لیے تو اس سے زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے کہ حضور کی ایک بیوی بنو امیہ سے ہیں، ام حبیبہ، جن کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم گمان بھی کریں گے کہ ہم ام حبیبہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو جس طرح حضور جب کہہ رہے تھے نا حکم کی اولاد بندر ہے، اور وہ عمر بن عبدالعزیز کو نہیں کہہ رہے تھے، اگرچہ کہا حکم کی اولاد کو ہے، اس طرح جب بھی ہم بنو امیہ کہتے ہیں تو اس سے مراد نہ ام حبیبہ ہوتی ہیں، نہ حضرت عثمان ہوتے ہیں، اور نہ عمر بن عبدالعزیز۔ اور آخری بات، اس طرح تو میں قرآن سے بھی چڑھا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر کہا ہوا ہے، تو ساری بنی اسرائیل بندر خنزیر ہو گئی، اور بھئی اس میں تو ہزاروں انبیاء ہیں، لاکھوں اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں۔ یہ تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر کے مردود ہوئے ہیں نا یہودی، اس سے پہلے تو امت کے مسلمان ہی یہی تھے یہودی۔